السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج 2027 کے حوالے سے اگر آپ بھی تیاری کر رہے ہیں یا حج کے لیے درخواست دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ آج ہم حج 2027 کے حوالے سے 3 ایسی اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جن کا تعلق میڈیکل فارم، بچوں کی عمر کی حد اور ڈبل ٹرپل بیڈ رہائش سے ہے۔ تو آئیے ایک ایک کر کے تمام باتوں کو سمجھتے ہیں۔ پہلی اہم معلومات میڈیکل فارم کے حوالے سے، سب سے پہلے بات کرتے ہیں حج 2027 کے میڈیکل فارم کے بارے میں۔ ہم نے ایک ویڈیو کے اندر اس کے بارے میں بات کی تھی کہ حج کے لیے آپ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانا ضروری ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ میڈیکل فارم حج کی پہلی قسط کے ساتھ ہی جمع کروانا ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، اس حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ میڈیکل فارم پہلی قسط کے ساتھ جمع نہیں کروانا، بلکہ اسے دوسری قسط کے ساتھ جمع کروایا جائے گا۔ اب یہاں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، میڈیکل فارم کہاں سے حاصل ہوگا، اس کے لیے کون کون سے ٹیسٹ کروانے ہوں گے، ٹیسٹ اور میڈیکل فارم کی اٹیسٹیشن کس طرح ہوگی، کس ڈاکٹر یا میڈیکل سینٹر سے میڈیکل کروانا ہوگا، اور سب سے اہم بات یہ کہ میڈیکل فارم آن لائن اپلوڈ کرنا ہوگا یا بینک میں جمع کروانا ہوگا۔ ان تمام امور کی مکمل تفصیلات ابھی باقاعدہ طور کے اوپر سامنے نہیں آئی ہیں، اور جب یہ آئیں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دی جائیں گی۔ دوسری اہم معلومات ہیں بچوں کی عمر کے حوالے سے کہ یہ کتنی حد ہے بچوں کی عمر۔ حج 2027 میں بچوں کی عمر کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بچوں کو حج پر لے جانے کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر ہے یا نہیں ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ حج 2027 میں بچوں کے لیے عمر کی حد 12 سال ہی برقرار رہے گی، یعنی اس حوالے سے 12 سال کی عمر کی حد برقرار ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے ڈبل اور ٹرپل بیڈ رہائش کے بارے میں، اور یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ اس کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ حج 2027 میں اگر کوئی ڈبل یا ٹرپل رہائش لینا چاہتا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ کوئی بھی عازم حج اگر ڈبل بیڈ روم لینا چاہتا ہے تو اسے فی شخص 2,10,000 روپے اضافی ادا کرنے ہوں گے، یعنی 2 افراد کے لیے ڈبل روم کی اضافی رقم مجموعی طور پر 4,20,000 روپے ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی عازم ٹرپل بیڈ روم لینا چاہتا ہے تو پھر اس کو فی شخص ایک بندے کے اعتبار سے 70,000 روپے اضافی ادا کرنے ہوں گے، یعنی 3 افراد کے لیے ٹرپل روم کی اضافی جو رقم ہوگی مجموعی طور پر 2,10,000 روپے ہوگی۔ ناظرین اکرام، جو محرم افراد ہیں ان کے لیے کیا اکیلا کمرہ، الگ کمرہ ان کو مل سکتا ہے؟ اب یہاں ایک اور اہم بات کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اگر 4، 5 یا 6 افراد آپس میں محرم ہوں تو وہ حلف نامہ جمع کروا کر الگ کمرے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک اہم فرق ہے جسے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ مکہ مکرمہ میں جن عازمین نے ڈبل یا ٹرپل روم کے لیے مقررہ اضافی رقم ادا کی ہوگی انہیں وہاں پر یعنی مکہ المکرمہ میں کمرہ کنفرم ملے گا، وہاں پر ان کو مل جائے گا جنہوں نے اس کے لیے اضافی رقم جمع کروائی ہوگی۔ البتہ جو افراد حلف نامے کی بنیاد پر الگ کمرے کی درخواست کریں گے انہیں الگ کمرہ دستیابی کی صورت میں دیا جائے گا۔ اگر وہ دستیاب ہوگا تو مل جائے گا، اگر دستیاب نہ ہوگا تو پھر ان کو شیئرنگ کی بنیاد کے اوپر ہی رہائش فراہم کی جائے گی۔ اب مدینہ منورہ کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر مکہ المکرمہ میں ڈبل یا ٹرپل بیڈ روم مل جاتا ہے تو کیا مدینہ منورہ میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ یہاں آپ حلف جمع کرواتے ہیں، حلف نامہ، اور مکہ المکرمہ میں اس حلف نامہ کی بنیاد کے اوپر آپ کو الگ کمرہ ملتا ہے، تو کیا مدینہ منورہ میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ تو ناظرین اکرام، مدینہ منورہ میں الگ کمرے کی سہولت نہیں ہوگی۔ اس کے لیے اگر آپ حج 2027 کے لیے درخواست دینے جا رہے ہیں تو آپ کو کمرے کی
کیٹیگری اور اس کے اضافی اخراجات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین اکرام، مدینہ منورہ میں آپ کو شیئرنگ روم ہی ملے گا، وہاں پر آپ کو الگ سے روم نہیں ملے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے حج 2027 کے حوالے سے 3 اہم باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ پہلی، میڈیکل فارم پہلی قسط کے ساتھ نہیں جائے گا بلکہ دوسری قسط کے ساتھ اس کو جمع کروایا جائے گا۔ دوسری بات کہ بچوں کے لیے عمر کی حد 12 سال مقرر رہے گی، 12 سال کی عمر کا بچہ ہی حج کے لیے جائے گا، اس سے کم عمر نہیں جا سکتی۔ تیسری، ڈبل اور ٹرپل روم کے لیے اضافی رقم اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں رہائش کے اصول مختلف ہوں گے۔ اگر حج 2027 کے حوالے سے مزید کوئی نئی اور اہم معلومات سامنے آتی ہیں تو وہ بھی ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ اگر آپ حج 2027 کی تیاری کر رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور دعا میں آمین کہہ کر ضرور شرکت کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے مقدس گھر کی باادب اور مقبول حاضری سہولت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔